بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج پشاور میں ہونے والے انتہائی افسوسناک اور اندوہناک واقعے پر شدید الفاظ میں جہاں میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں وہاں اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ نہایت بزدلانہ اقدام ہے، بڑا شرمناک قسم کا اقدام ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے اور ہم نے لوگوں کو امن دیا ہے، اور دوسری طرف پشاور جیسے شہر کے اندر ایک دینی مدرسے میں چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے، وہاں طلباء شہید ہوتے ہیں، زخمی ہیں، پورا علاقہ خون خون ہے۔ تو اس حوالے سے ہم تمام شہداء اور ان کے ورثاء، تمام جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اسپتالوں میں ہیں، ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ و ارفع درجات نصیب فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اور حکومتی ادارے اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو میں تمام دینی مدارس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسے اور اپنے مدرسے کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی سیکورٹی کا انتظام خود کریں۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی، بلکہ ان کو براہ راست وہاں پر اپنی سیکورٹی کا از خود انتظام کر لینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرانس میں اور پھر وہاں کے صدر پریزیڈنٹ آف فرانس، اس کے باقاعدہ ہدایات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو باقاعدہ سرکاری عمارات پر آویزاں کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جس چیز سے دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی بھی انسان کی دل آزاری ہو، کوئی بھی اس کو اظہار رائے سے تعبیر نہیں کرتا، اس کو جرم کہا جاتا ہے، اور اس پر یورپ کی عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، اس پر وہاں کی یورپین پارلیمنٹ کی آراء بھی آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ پھر اس کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کا ایک رکن ملک وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اور میں فرانس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، ملا محمد عمر وہاں کے امیر تھے، اس زمانے میں بامیان کے اندر بدھا کے بت کو توڑنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، اس پر گولے برسائے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اگلے روز یا اس سے اگلے روز فرانس کے سفیر سے میری ملاقات طے تھی، اور انہوں نے میری ملاقات احتجاجاً منسوخ کر دی، کیونکہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں
اور وہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے تو انہوں نے میری ملاقات منسوخ کر دی۔ اگر بامیان کے خدا کے بتوں کے اوپر تمہاری دل آزاری ہوتی اور تم اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہو فوری طور پر، تو پھر آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی جو امت مسلمہ کی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کا آپ کا احترام کیوں نہیں؟ اور پھر یاد رکھیے، اگر ایک فرد کوئی جرم کرتا ہے تو اس فرد کے جرم کو تو ریاست کنٹرول کرتی ہے، لیکن اگر حکمران خود ایک ایسا اقدام کرتا ہے، یہ تو خود مسلمانوں کے خلاف جیسے اعلان جنگ کر رہا ہے، دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اس صورتحال میں پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ وہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور تاجر طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے جو وہاں سے مال لاتا ہے، وہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے منسوخ کریں، چاہے حکومت کی سطح پر ہو، چاہے ہمارے کاروباری طبقے کی سطح پر ہو۔ ہم ان سے اپیل کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جو مال ہماری مارکیٹوں میں پڑا ہوا ہے اس کے تو پیسے ادا ہو چکے ہیں، لیکن علامتی طور پر لوگ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا نقصان اٹھا لیں، کہ وہ ان کی مصنوعات کو خریدنے کا بائیکاٹ کریں، اور ریاست کی سطح پر ہو، حکومت کی سطح پر ہو، یا وہ ہمارے تاجر طبقے کے اور کاروباری طبقے کی سطح پر ہو، تمام وہ معاہدات ان کے ساتھ یا تو پائپ لائن میں ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیں، اور آئندہ کے لیے بھی ایسے ممالک کے ساتھ ہم تجارتی روابط ختم کر دیں، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی برحق ہم اس کی توہین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اس کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ یہ عجیب یورپ ہے کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی توہین ہوتی ہے تو اس کی عزت و ناموس کے لیے بھی وہاں کے مسلمان کمیونٹی باہر آتی ہے میدان۔ تو یہ لوگ جو مذہب کے حوالے سے بے حس ہو چکے ہیں اور اپنی بے حسی کو برداشت کا نام دیتے ہیں، اور جو مسلمان اس پر احتجاج کرتا ہے تو اس کو عدم برداشت سے وہ تعبیر کرتے ہیں، یہ سوچ ہمیں قبول نہیں، یہ فلسفہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ عقل ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اس حد تک کہ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور ہم آئندہ کے لیے ان کے ساتھ جو کاروباری رابطہ ہے وہ توڑ دیں، اور اس کے لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورا ہفتہ احتجاج ہم منائیں گے، تاکہ ملک کے ہر حصے میں لوگ مظاہرے کریں، احتجاج کریں، روزانہ کسی نہ کسی صورت میں پبلک جو ہے وہ روڈوں پر آئے اور کتبے اٹھائے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائے۔ پورا 1 ہفتہ مکمل ہم ہفتہ احتجاج کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو احتجاج کا آغاز کیا گیا، اس دوران وفاقی وزیر شیخ رشید مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جھاڑو پھرے گا، حالات خراب ہوں گے، اب پشاور میں بم دھماکہ بھی ہو گیا ہے، تو آپ کیا اس کو تو جو لوگ اس قسم کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پہلے تو سب کی نظر ان کی طرف جائے گی کہ کہاں سے انہوں نے پیشن گوئی کی، کیوں کی، اور پھر وہ حکومت کا وزیر ہو، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہو کہ ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو وہ اتنی بیدار ہو کہ وہ ایسی صورتحال پہ قابو رکھ سکیں۔ تو یہ ساری صورتحال وہ اپنی کمزوری کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری کا قبول کرنے کی باتیں ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے گزشتہ روز فرمایا کہ جو ادارے ہیں، دنیا کے جلسے میں بھی آپ نے کہا کہ جو ادارے ہیں اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو احتجاج ہمارا، آپ کا یہ بات دیجیے گا بالکل درست ہے کہ پاکستان کی آپ بہت بڑی مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، آپ کا یہ احتجاج درست ہے، لیکن جو نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر یا ISI چیف کا نام لے کر براہ راست
انہیں مخاطب کرتے ہیں، انہیں الزامات لگا رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے لیے یہ بیانیہ جو ہے وہ کچھ درست؟ میں ایک بات سنیں آپ سے، اور میں آپ سے بھی جواب چاہوں گا اگر آپ کے پاس جواب بنتا ہے تو۔ ہم اس حکومت کو سلیکٹڈ حکومت کہتے ہیں، تو سلیکٹڈ کے لیے کوئی سلیکٹر تو ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم ان کا ہم اس کو قابو کریں گے کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ ہم اداروں کو احترام دینا چاہتے ہیں، تحفظ دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر شکایت ہے اور شکایت پیدا ہوئی ہے اور ہم نے وہ شکایت چھپائی بھی نہیں، تو پھر یا تو قوم سے معذرت کرے یا پھر ہمیں وہ ذمہ دار بتا دیں کہ جس نے دھاندلی کی ہے اور ایک دھاندلی زدہ انتخاب کے نتیجے میں لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ اچھا مولانا، پی ڈی ایم کے جلسے میں بہت زیادہ کامیاب، کافی اچھل پچھل ہے حکومتی ایوانوں میں، آپ یہ بتائیے کہ آئندہ کا لاہ مطلب کیا بننے جا رہا ہے؟ کچھ جلسے اور بھی ہونا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں سے اس حکومت کا کچھ گزر سکے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے بٹھایا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عوامی بیداری، پھر عام آدمی بیچارہ جو بے بس ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بھوک کے ہاتھوں نڈال ہو رہا ہے، بچے ان سے دیکھے نہیں جاتے، صبح و شام کے کھانے کے لیے وہ فکر مند ہے، مہنگائی آ گئی ہے، معاشی لحاظ سے آپ کے سالانہ ترقی کا جو تخمینہ ہے وہ زیرو سے نیچے چلا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا عوام کی ترجمانی ہم نے نہیں کرنی؟ کیا عوام کے جذبات کی نمائندگی ہم نے نہیں کرنی؟ ہم عوام کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں، عوام کی مکمل تائید ہمارے ساتھ ہے اس وقت، اور کون یہ توقع رکھ سکتا تھا؟ پچھلے سال ہمارے ملین مارچ، آپ نے سکھر میں خود اس کا منظر دیکھا، یہ وہ پبلک آئی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ ہم پر غلط حکمرانی ہو رہی ہے، نہ اہلوں کی اور نالائقوں کی حکمرانی ہے۔ آج جب تمام پارٹیاں مشترکہ ایونٹ کے تحت مشترکہ جلسے کر رہی ہے، اس میں جو پبلک کی شرکت ہے، چاہے گوجرانوالہ کی شرکت ہو، چاہے کراچی کی ہو، چاہے کوئٹہ کی ہو، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پبلک کی شرکت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کی توجہ اس کی طرف کروں گا، آج 27 اکتوبر ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے 27 اکتوبر کو کراچی سے آزادی مارچ شروع کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ 27 اکتوبر یہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے۔ کشمیری چاہے سرحد پار ہوں یا ہماری طرف ہوں یا گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، یہ 27 اکتوبر وہی ہے کہ 1947 میں اور کشمیر کے ایک حصے پہ قبضہ کیا۔ آج ہم ان کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھرپور طور پر اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم پہلے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور آج بھی انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کشمیر کا سودا کر کے اور کشمیریوں کے خون کا سودا کر کے، وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کا سودا کر کے انڈیا کے ساتھ معاملات کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو پاکستانی قوم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ سیاسی تشدد تو چلی رہتی ہے، آج دہشت گردی کا بھی واقعہ ہوا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پی ڈی ایم کے جو قیادت ہے ان کے درمیان ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو ثالثی کا اس وقت درمیان اسی سے منسلک سوال ہے کہ حکومت ملک کے اندر تو تبدیلی نہیں آئی، حکومت وفاقی حکومت جو ہے ان میں کوئی نرمی آ گئی ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ نواز لیگ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، دیگر جو جماعتیں ان کے لیے بات کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے، لیکن کرپشن پر بات نہیں ہوگی۔ ہم تحریک انصاف سے بات نہیں ہوگی، باقی ان کی اتحادیوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ناجائز حکومت پر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کے جلسے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، اس طرح نیب بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، مختلف جو ہے وہ میں بلایا جا رہا ہے، ان کا ریفرنس تیار کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو کردار ہے اس پر ملک میں تو پازیٹیو ہے یا مطلب اپوزیشن کو؟ نیب ایک انتقامی ادارہ ہے جو سرکار کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے،
اور حکومت کے ہر کرپشن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف حزب اختلاف کی پرانی کوئی بھولی بسری کہانیاں ان کو یاد آ رہی ہیں۔ اگر بہت پیچھے جانا ہے تو یہ پھر انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، پھر یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب سے احتساب ہو۔ ویسے مولانا صاحب جو گجرانوالہ کے جلسے کی بات نہیں کرتا، لیکن کوئٹہ میں جلسہ تھا یا جو کراچی میں جلسہ تھا، آپ کی وجہ سے 100% کامیاب ہوا، آپ کی جماعت کی وجہ سے ہوا۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی اس وقت صحیح میں ہے وہ صحیح جا رہی ہے PDM کے ساتھ؟ میرے خیال میں سب کی شراکت تھی اس کے اندر، اور ہم کوئی ایسا پیمانہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جس میں ہم 2-4 افراد کے اوپر نیچے کمی بیشی کی بات کریں۔ سب کی اس میں اپنی شراکت ہے، اور مرضی ہے وہ کس کا جھنڈا لے کر جلسے میں شریک ہوتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ اچھا مولانا صاحب، صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے ان کے جزائر کے حوالے سے، اس پہ JUI کا موقف کیا ہے؟ JUI کا موقف تو بڑا واضح طور پر سامنے آیا ہے۔ میں نے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے، میں نے کراچی کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے، میں نے بلوچستان کوئٹہ کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے، اور جزائر کے اوپر باقاعدہ ان صوبوں کا حق ہے، ان صوبوں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے عوام کے بچوں کا حق ہے، اور کسی طریقے سے بھی وفاق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان جزائر پر قبضہ کرے جہاں وہاں کے علاقے کے مکینوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں، مچھیروں کے روزگار کا ذریعہ ہیں۔ تو اس کے پورے مفادات جو ہیں یہ وہاں کے ان صوبوں کے عوام اور ان کے بچوں کے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں، کہ جب یہ جلسے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اگر حکومت کچھ نہیں ہو تو اس کے آگے کا عمل کیا ہوگا؟ جلسے بالکل ختم نہیں ہوں گے، مظاہرے بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، اور اس وقت تک ہوں گے جب تک کہ ہم قوم کو اس کے ووٹ کی امانت واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وفاقی حکومت میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، اب میڈیا کے گلے کو دبایا جا رہا ہے۔ پہلے صحافی بے روزگار ہوئے، اب چینل 24 کو بند کر دیا گیا، اس کے لائسنس کو مکمل طور پر کینسل کر دیا گیا ہے۔ پیمرا گردی جو ہے وہ اب اس وقت جاری ہے، کیا کہیں گے؟ ہم تو اس حوالے سے بالکل میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے جس طرح شکیل الرحمان اس وقت جیل میں ہے، بہت سے لوگوں کو چینلوں سے فارغ کر دیا گیا، سینئر اینکرز کو فارغ کیا گیا ہے، اور اب باقاعدہ پیمرا اس کو فون کرتی ہے، فون کوئی ایسا باقاعدہ آرڈر بھی نہیں، آپ نے یہ خبر نہیں چلانی، آپ نے فلاں کو کوریج نہیں دینی، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس جمہوری ملک میں ایک کنٹرول میڈیا ہے، نہ یہاں کی جمہوریت آزاد ہے نہ یہاں کی میڈیا آزاد ہے۔ ہمیشہ دونوں فروغ پاتے ہیں ایک کھلے جمہوری ماحول میں۔ جہاں دنیا میں جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے یا بادشاہت ہے، وہاں صحافت بھی نہیں ہے۔ جہاں پر جمہوریت ہے اور ایک کھلا ڈلا ماحول، وہاں میڈیا بھی فروغ پاتا ہے جی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ آئین ہمیں حق دیتا ہے اظہار رائے کا بھی، اور ہم خود اس کے حدود بھی جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چینل جو ہیں وہ کوئی بے شعور قسم کے لوگ ہیں وہاں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہیں، ان کو کیوں فون کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس زاویے سے بات، آپ نے آج اس کے خلاف یہ کیس اٹھانے ہیں، آپ نے آج ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے دبانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایسے مکار اور ایسے دھوکے باز دوست سے پناہ دے دے کہ جو میری اچھائیوں کو دیکھے تو چھپائے، اور اگر میری کوئی برائی دیکھے تو اسے اچھالے۔ بات کیجیے، لیکن سکھر میں جو آپ کے رہنما ہے قرآن بھٹو اور پنواکل میں ہے محمود چاچا، انہوں نے صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کروائی اور متاثر ہوئے۔ ہم نے مولانا راشد صاحب کو بھی یہ درخواست بھی کی تھی، لیکن ابھی تک نوٹس نہیں دیا گیا۔ تو اس آپ کے کیا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ مجھ تک آپ کی کوئی درخواست پہنچی ہے۔ آج آپ سے سن رہا ہوں، آج آپ سے سن رہا ہوں۔ شکایتیں تو ہمیں بھی ہیں، میں نے کتنے چینل کو نوٹس دیے ہوئے۔ نہیں، میڈیا کے خلاف نہیں، جب میڈیا میرے خلاف استعمال ہوگی اور ناجائز استعمال ہوگی تو پھر میں بھی پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں، پھر مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں قانونی کارروائی آپ کے خلاف کروں۔ کیوں آپ میرے خلاف جھوٹ کا پرچار کرتے ہیں؟ کیوں آپ میری کردار کشی کرتے ہیں؟ کس کی ہدایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ مجھے حق ہے، میں نے آپ کو قانون کے مطابق نوٹس دیا ہے کہ 3-4 چینلوں کو کہ آپ یہ ثابت کریں
یا پھر آپ میرے حد کی عزت کے مرتکب ہیں۔ آج کے دہشت گردی کے واقعے پہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف پہ جب بھی برا وقت آتا ہے یا تو بارڈر پہ کشیدگی شروع ہو جاتی ہے یا اس طرح کی دہشت گردی ہو جاتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر؟ جب بھی بات کرتا ہے کوئی بونگی مار لیتا ہے اسے، یہ بات کہ ان کی ذمہ داری ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، یا تو وہ کہہ دے کہ نواز شریف کا اور ہم سب کا موقف صحیح ہے کہ تم جعلی ہو، تو پھر جعلی حکمران اس قسم کے لبریشی کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، تو پھر اگر پاکستان میں وہ اس قسم کی بات کرتا ہے تو ہمارا تو پہلے خیال ہے کہ یہ باہر کا ایجنٹ ہے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ باہر کے اداروں کا ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ سی پیک کا تباہ و برباد کر دے اور پاکستان کو روک دے اور پاکستان کے وجود کے لیے رسک بن جائے، اس کے لیے اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ اب کب تک قوم اس کو برداشت کرے؟ کیوں برداشت کرے مجھے؟ ایک سوال یہاں بھی لینے دیں، ایک منٹ یہاں سے لینے دیں۔ جب بھی تحریک میں شروعات میں تھے ڈاکٹر عافیہ کی بات کرتے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اب ان کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ دیکھیے اب یہی تو بات ہے نا جی، کہ پھر یار اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، یا پھر ہمت کرو اس کے مطابق آپ قوم کو کر کے دکھائیں۔ تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں یہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اچھا مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس طرح بھی بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں، آپ خود حکومت کے خلاف پی ٹی ایم کے صدارت کے حوالے سے قیادت بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے مدارس کے حوالے سے کہا کہ اگر حکومت سیکیورٹی فراہم نہیں کرتی تو مدارس والے خود کریں، لیکن خود آپ سے جو ہے حکومت نے سیکیورٹی واپس لے دیا، آپ نے اپنے لیے اور اپنی جو آپ کی قیادت اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی بات تو زیادہ نہیں کیا کرتا، لے لیتی ہے پھر دے دیتی ہے پھر لے لیتی ہے، تو چلتا رہتا ہے جی۔ لیکن مجموعی طور پر یہ دعوے کرنا حکمرانوں کے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ دیکھ لو ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت